السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ربیع الثانی 1446 ہجری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے، جس میں سے ایک خط کا تذکرہ شاہ کسریٰ کے خط کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ اس نے اس خط کے جواب میں کیا بات فرمائی تھی۔ وہ مکمل بات آپ کے سامنے تقریباً آ گئی تھی۔ دوسرا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے فارس ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ پتہ نہیں یہ دو نام مسلمانوں میں کب سے آ گئے اور کب سے مسلمانوں نے اپنا نام خسرو اور پرویز رکھنا شروع کر دیا۔ دونوں نام مسلمانوں میں ملتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ناموں سے احتیاط کرنا چاہیے مسلمانوں کو، خسرو نام سے بھی اور پرویز کے نام سے، کیونکہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک نام آیا، بات چلی ہمارے ہاں فیروز نام رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی نام پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں میں آیا۔ یہ وہ بدترین شخص ہے جس نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اس کا مقبرہ ایران میں بنا ہوا ہے، ابو لولو فیروز کا، اور لوگ باقاعدہ وہاں جمع ہوتے ہیں، آج بھی جشن مناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند نام مسلمانوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اور کب سے اس کی شروعات ہو گئی۔ خسرو، پرویز اور فیروز، ان ناموں سے بہرحال ہمیں اپنے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے، بادشاہ کے پاس، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جب یہ قاصد پہنچتے تھے خط لے کر، تو خط دینے سے پہلے کچھ بات یہ اپنی کہتے تھے تاکہ دل کے دروازے کھل جائیں اور حق بات کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ بات کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے کہی، اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کا خط اس کو دیا۔ تو اس نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد میں اس نے 2-3 جملے کہے، اور میں نقل کر رہا ہوں، بہرحال نقل کفر نباشت العیاذ باللہ۔ اس نے کہا کہ ہمارا غلام ہم کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور خط لکھ رہا ہے۔ غلام اس پس منظر میں اس نے کہا تھا کہ اس کی حکومت کا خطہ بڑا لمبا تھا، اور اس وقت یمن کا حصہ جو تھا اس کا اصل حکمراں کسریٰ کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ ہی تھا۔ تو اس پس منظر میں اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کا لفظ استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پھاڑ دیا۔ اور صرف اتنا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا ایک خط روانہ کیا جو اس کا گورنر تھا یمن کا، جس کا نام بازان تھا، اس کے نام ایک خط لکھا، اور یہ کہا کہ اس خط کو پڑھتے ہی 2 آدمی مدینہ بھیج دو
اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آؤ. وہ پتہ نہیں کس خواب میں تھا بہرحال. تو اس نے خط لکھا، خط پہنچا یمن. بازان نے اس خط کو دیکھا اور اس کے بعد میں 2 آدمی اس نے روانہ کیے. ادھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے، تشریف لا چکے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کا نام مبارک اس نے چاک کر دیا ہے اور پھاڑ دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزق اللہ، اللہ اس کی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات آپ دیکھیں گے، آگے تذکرہ انشاءاللہ اس کا آئے گا. اب ادھر بازان نے 2 آدمی مدینے بھیج دیے، خط آیا تھا مدینے بھیج دیے. اب جب یہ 2 بازان کے قاصد مدینے پہنچے اور حضور کے پاس پہنچے تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، حالانکہ یہ کافر تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایسا چہرہ بنانے کے لیے کس نے کہا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا. اب آپ یہاں اندازہ کریں اور آپ تصور فرمائیں کہ مونچھیں بڑی تھیں، داڑھی کاٹتے تھے، یہ چہرہ حضور کو پسند نہیں آیا، جبکہ وہ کافر تھے، ان کے لیے کوئی احکام نہیں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی فرمایا اور ناگواری کا اظہار بھی فرمایا اور آپ نے چہرے انور بھی پھیر لیا. یہاں ہمارے لیے یقیناً قابل عبرت ہے اور قابل غیرت ہے کہ اگر اسی حال میں ہم داڑھی منڈھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخرت میں پہنچ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ پھیر لیں. اور اگر حضور نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو یہ بتلاؤ آخرت میں ہماری نجات کیسے ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دل پر لگنے کی ایک بات ہے، بڑی عجیب بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ طرز عمل اور آپ کی یہ صورتحال اور آپ نے اس طریقے سے ناگواری کا اظہار فرمایا. میرے بھائیوں، اس وقت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں. ہم حضور علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے. دشمن دندناتا پھر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی کوئی بات نہیں ماننی، ہمیں حضور کی کسی سنت پر عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کے کسی فرمان کو نہیں ماننا ہے. ہم یہ طے کیے بیٹھے ہوئے. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ضرورت ہے، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، سچے فرما بردار بن جائیں. کم سے کم جب اللہ سے ملاقات ہو اور اللہ کے حضور جب پہنچے تو حضور علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کے طریقے اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر ہم جانے والے بن جائیں. کیا بات ہے ہماری مسجدیں خالی ہیں، کیا بات ہے ہمارے بازار رونق سے بھرے پڑے ہوئے، کیا بات ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بوڑھا، ہمارا ادھیڑ عمر کا آدمی مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ سے دور ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کے، دنیا کے ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. ہم فرما بردار نہ بنیں، ہم اللہ کے نافرمان رہیں، ہم اللہ سے بغاوت کرتے رہیں، ہم اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. یہ خام خیالی ہے میرے دوست، یہ دھوکہ ہے. اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کے سچے بندے بنیں گے اور حضور علیہ السلام کے سچے فرما بردار بنیں گے. تو بہرحال صورتحال تو یہ تھی کہ صحابہ تو ان 2 آدمیوں کی بوٹی بوٹی کر دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ قاصد ہیں اور قاصد کو مارنا یہ مناسب نہیں ہے اور قاصد کو قتل نہ کرنا چاہیے. اور حضور نے شام ہو گئی تو ان سے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو آرام کرو، ان کے آرام کرنے کی جگہ لے جاؤ، ان کو آرام کرو. ان کو آرام کرا دیا گیا. صبح پھر حضور نے ان کو بلوایا کہ بلا لاؤ ان دونوں کو. جب وہ صبح آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس بادشاہ کے حکم سے تم مجھے گرفتار کرنے آئے تھے اس بادشاہ کو رات اس کے بیٹے شیروا نے قتل کر دیا، اور وہ تو قتل ہو گیا۔ اب وہ دونوں اچنبھے میں پڑ گئے کہ ایران کا بادشاہ ایران میں قتل ہوا ہے، کوئی ذرائع نہیں تھے اس وقت، ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ اور پھر حضور نے کہا ان کو واپس کرو، جائیں گے اپنے ملک۔ حضور نے بھیج دیا، وہ یمن آئے، اور یمن آنے کے بعد میں بازان سے کہا کہ جس رات میں وہاں تھا اسی رات مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ بادشاہ خسرو پرویز قتل ہو گیا ہے، اور اللہ نے یہ بات بذریعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی تھی۔ تو بازان نے کہا رکو، انتظار کرو، ان کی صداقت کا علم ہو جائے گا، ان کی سچائی معلوم ہو جائے گی کہ وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر وہ خسرو پرویز قتل ہوا ہوگا تو جو دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا ہوگا تو اس کے بارے میں خط آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں یا اس کو اپنا بادشاہ مانیں، بیعت نہیں بلکہ اس کو اپنا بادشاہ مانیں۔ تو چند دن گزرنے کے بعد میں ایران سے یمن خط آ گیا، اور یہ اطلاع آئی کہ ایران کے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا فلاں دن۔ تو اس بازان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ خبر اتنی سچی خبر اور اتنی بروقت خبر نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ابھی کہیں یہ خبر عام نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اسی دن اطلاع دے دی تھی کہ وہ قتل ہو گیا ہے، تو وہ بازان اپنے تمام لوگوں کے سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس خبر کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا بازان۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ کیا تھا شاہ حبشہ کے نام۔ اندازہ آپ لگائیں کہ اس وقت بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی حبشہ کی۔ حبشہ میں سے ایتھوپیا ہے، سوڈان ہے اور کچھ حصے ہیں، تو اس زمانے میں یہ سارے حصے حبشہ میں آتے تھے۔ اب تو دنیا کا جغرافیہ بدل گیا ہے، تو یہ تمام ملک اس سے الگ ہو گئے، لیکن اس وقت یہ سارے ملک ایک تھے۔ آج تو افریقہ کے بعض ملکوں میں بڑی غربت ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوشحال ملک تھا یہ، اور بڑی پاورفل طاقت تھی اس کے پاس۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔ وہاں اصل میں جو بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا، ہر بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، لیکن جس بادشاہ کے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا تھا اس کا نام تھا اسحمہ۔ اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا تھا، اور اس میں عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خط دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ خط کا کچھ حصہ میں نے برکتاً اس کا ترجمہ لکھ لیا کہ حضور نے خط لکھا تھا اور بھیجا تھا، تو اس کا ترجمہ کم سے کم آپ کو پڑھ کے سنا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس خط کا مضمون تھا کہ یہ خط محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی بادشاہ حبشہ کی جانب، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگے لکھا تھا کہ سلام ہو تم پر، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی حقیقی معبود ہے، اور وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ حضور علیہ السلام حبشہ کے بادشاہ کے نام خط لکھ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور محبت اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ اور پھر حضور نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اور اللہ نے ان کو خاص نفخ سے پیدا کیا۔ نفخ کہتے ہیں پھونک ڈالنے کو۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے ہوئی ہے، لفظ
کن سے ہوئی ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ تو اپنا مذہب چھوڑ دے، ایک اللہ کو مان لے، اور میں اس کا رسول ہوں، اور میں تجھے اللہ کی اطاعت اور اپنی اتباع کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بات کی طرف جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن۔ اللہ کی طرف سے حضور کے پاس کیا آیا؟ قرآن آیا۔ تو حضور نے فرمایا اس بات کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ اور جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو اور تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا، بس میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور میری نصیحت کو قبول کیجئے اور تم پر سلامتی ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور خط کے مکمل ہونے کے بعد میں نیچے آپ علیہ السلام کی مہر مبارک تھی۔ آپ نے جو خط لکھا اس خط میں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ کے ایک ہونے کو بتلایا، اپنے رسول ہونے کو بتلایا، اور یہ بات آپ نے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کی روح تھے، اور اللہ نے ان کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اس لیے کہ نصارہ میں بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ خدا ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو خدا مان لیا، تو تین لوگوں کے خدا ہونے کے نصرانی قائل ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف بالکل واضح پیش کر دیا، کیونکہ وہ نصرانی بادشاہ تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس پر واضح کیا۔ چنانچہ جب وہ خط پڑھنے کا وقت آیا تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور تخت سے اتر گیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد میں حضور کا خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد میں اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کو اپنے سر پر رکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خط لکھا، اور خط لکھنے میں اس کے جو الفاظ تھے میں وہ مختصر کر رہا ہوں۔ نجاشی نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نبی امی ہیں۔ اس خط کے جواب میں اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں میں جن کی آمد کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں، جن کی خوشخبری ہماری کتابوں کے اندر جو ہے آئی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی ہوں گے راکب الحمار اور ایک نبی ہوں گے راکب الجمل۔ تو راکب الحمار جو نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور راکب الجمل جو نبی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ اس نے کہا، اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں، آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اور اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ مجھے اس خط کو پڑھ کر اتنا اطمینان ہوا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر اگر میں آپ کے کو نفس بنفیس دیکھ لوں تو میرے اطمینان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی خط پڑھ کر جتنا مجھے یقین ہوا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دیکھ کر میرے اطمینان میں اضافہ نہیں ہوگا، اتنا ہی یقین میرے دل میں ہے۔ اور اس کے بعد میں مطمئن ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، اور میں آپ کے چچازاد بھائی کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ سمجھ کر کلمہ پڑھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے اور وہاں موجود تھے۔ تو حبشہ کے بادشاہ اسحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے بعد میں حضرت جعفر طیار سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے
میں آپ کے ہاتھ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ یہ ایمان لے آئے اسحمہ بادشاہ، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے پورا خط لکھا، چوما اور لکھا کہ والسلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اور یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب کسی قاصد کے ہاتھ بھیجوں، کسی حکومت کے آدمی کے ہاتھ بھیجوں، یہ بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں خود اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اس خط کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا اشارہ ہو، میرا بیٹا آپ کے دربار میں پہنچ رہا ہے، اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اگر آپ حکم دیں گے، آپ کہیں گے، آپ کی منشا ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ قافلہ وہاں سے چلا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس کشتی پر ان کے بیٹے، اور تقریباً بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 70 افراد کو اس نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو وہ کشتی دریا میں غرق ہو گئی، اور بہرحال اسحمہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، انہوں نے یہ پورا واقعہ اور خط دیا، اور پھر بعد میں سیرت نگار یہاں پر خاموش ہیں، وہ یہ خاموش ہیں کہ پھر بعد میں جو تخت نشین بنا نجاشی بادشاہ، وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ 9 ہجری میں اس بادشاہ کا انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد غمامہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں عیدگاہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں اسحمہ کی نماز جنازہ غائبانہ آپ نے ادا فرمائی۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کی خبر جب حضور کو ہوئی تو آپ نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب نماز جنازہ کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ حدیث تو بالکل پکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا فرمائی، لیکن اس کے بعد کسی بھی صحابی کی انتقال پر یا ان کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں، پوری حیات صحابہ میں کسی صحابی نے کسی صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں تو اسلامی نظام بہت دور تک چلا گیا تھا۔ یہ حضرات جب شہید ہوئے تو کسی صحابی کے نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ائمہ میں 2 قول ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، لیکن بعض لوگوں نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ یہ حضور کے لیے خاص تھا غائبانہ نماز جنازہ، اور حضور علیہ السلام کے سامنے گویا نجاشی بادشاہ کا جسم لا کر حاضر کر دیا گیا تھا، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ آپ کے بعد نہیں پڑھی غائبانہ طور پر۔ اس لیے بہرحال کچھ لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روانہ کیا تھا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مصر کے بادشاہ کے نام، اور اسکندریہ جو آج مصر کا شہر ہے، اس وقت یہ الگ ایک حکومت تھی، اور یہ بڑا پرانا شہر ہے، آج تو اس کا ایک محلہ ہے گویا، اور اسکندر اعظم نے جو ہے اس شہر کو قائم کیا تھا۔ اس کے حوالے سے بہرحال یہ ملک آباد تھا، جو کہ اب وقت بھی ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصر کے بادشاہ کا بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا، اور اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں بہرحال، تو میں اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ مصر کے بادشاہ کو جو خط لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس خط کے جواب میں اس نے کیا کہا۔ بہرحال آج کا خلاصہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کا یہ پیغام اور خطوط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رخ پھیل لینا، تو کم سے کم ہم اتباع کرنے والے بنے حضور کی۔ آپ کے شہر میں
3 نومبر کو تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ایک بڑی کانفرنس ہو رہی. ایسے حالات اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے وقت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی کانفرنس کریں. جمعیت علماء شہر اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے 3 نومبر کو عشاء کے بعد رجبی گراؤنڈ پریڈ پہ ایک بڑی کانفرنس ہوگی. تو اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کیا جائے گا اس موضوع پر بات. ابھی سے آپ بات چلائیں, ذہن بنائیں لوگوں کا, تاکہ اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد 3 تاریخ کو رجبی گراؤنڈ پریڈ پہنچے. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو آئے گا وہ جو ہمارا مضمون ہوگا اس مضمون سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا. آج 45ویں قسط مکمل ہو گئی. اگلا مضمون انشاءاللہ زندگی رہی تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پھر زندگی رہی تو بقیہ جو جمعہ آئے گا تو اس ترتیب پر انشاءاللہ یہ مضمون عرض کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.